جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کے پیار اور انتظار کا بے حد شکریہ کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ یہ وہی فنگر فش، پمفرٹس اور مکس سبزیاں تھیں جو ہم نے بائی تو کی لیکن ان کو کھایا نہیں جا سکا، تو بھی چونکہ ہم نے واپس نکلنا تھا تو اس لیے مست تھا کہ ان کو ختم کر کے جاتے۔ آج ان وادیوں، پہاڑوں، ہریالیوں اور یہاں تک کہ ان بکریوں کو میں الوداع کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں پھر قسمت یہاں پہ کبھی لے کے آئے یا نہیں۔ تو جتنا ٹائم ہم یہاں رہے، یہاں کی ہر ایک چیز کو میں نے بہت ہی انجوائے کیا اور بہت ڈیپلی انجوائے کیا، کیونکہ نیچر سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے اور قدرت کی ہر ایک چیز مجھے اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہونے کا موقع دیتی ہے۔ جس جگہ بھی ہم پہنچے ہیں یہ یائلو کہلاتی ہے اور یہاں کا یہ سمر پارک ہے۔ یہاں پہ کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، گرمیاں ہوں یا سردیاں، فیملیز کے ساتھ لوگ آ کے تو یہاں پہ اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں۔ پارکنگ کا بھی کافی بڑا ایریا یہاں پہ موجود ہے، ایک ٹائم میں کافی زیادہ گاڑیاں یہاں پہ آ سکتی ہیں۔ یہاں کا کلچر ایسا ہے کہ جب بھی چھٹیاں ہوں تو پھر لوگ باہر ضرور نکلتے ہیں، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں تاکہ بچے بھی خوش رہیں اور والدین بھی۔ کام کر کر کے روٹین کی لائف گزارنے کے بعد جب چھٹیاں ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا جاتا ہے کہ ساری فیملی کہیں اچھی طرح سے اپنا ٹائم سپینڈ کر سکے۔ یہاں پہ ریسٹ ہاؤسز کچھ لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں، کچھ اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیتے ہیں اور کچھ ہوٹل میں بکنگ کروا کے اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں۔ یہ جو ابھی نظر آ رہا ہے یہ پورا ہوٹل ایریا ہے اور یہ بلیو کلر کی سلائیڈ ہے اور یہ اسٹیچو ایک جانور جس کا نام ایلگ ہے، یہاں کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اور جنگلات کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اس ہوٹل کے اندر ہی سوئمنگ پول ہے جہاں گرمیاں سردیاں بچے اور بڑے سوئمنگ کر سکتے ہیں۔ باہر کا ایریا بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے کہ جہاں جی چاہے کھیل سکتے ہیں، ٹریفک فری ہے، گاڑیاں بالکل دوسری سائڈ پہ کھڑی تھیں اور باقی یہاں سے سکیز، گوسپیلز اور سائیکلیں وغیرہ رینٹ پہ لی جا سکتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی چیزیں ساتھ لے کے آتے ہیں اور جو نہ لے کے آ سکے وہ یہاں سے رینٹ کرتے ہیں تاکہ اپنی مرضی سے ایکٹیویٹی کی جا سکے۔ آج کا یہ ایریا گزرتے ہوئے ہمارے راستے میں آنا تھا تو ہم نے سوچا کہ یہاں بھی تھوڑا سا سٹے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دو چیزیں سوچا کہ کر لیتے ہیں لیکن بچے اس چیز کے لیے راضی نہیں تھے۔ ایک تو تھا کہ یہ زپ لائن ہے جو بہت زیادہ اونچائی سے ایک وائر یعنی تار سی ہے، تو اس سے بہت اونچائی سے بندے کو لٹکا کے نیچے پھینکا جاتا ہے، اور دوسری یہاں پہ چیئر لفٹ تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ دونوں چیزیں کرتے ہیں لیکن بچے چونکہ کل دوسرے پارک میں کر کے آئے تھے اور یہاں پہ کافی زیادہ کیو بھی تھی کہ کافی زیادہ ویٹ کرنا پڑنا تھا۔ بچوں کا مطلب تھا کہ یہ ہے تو کل والی چیز، بس اونچائی کا فرق تھا تو اس لیے انہوں نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی ہم نے گھر واپسی بھی آنا تھا تو سفر زیادہ لمبا ہو جاتا، تھکاوٹ زیادہ ہو جانی تھی، تو اس لیے ہم نے یہ بس چیئر لفٹ پکڑی۔ یہاں پہ کافی اونچائی پہ ہم آگے ہوئے ہیں اور یہاں پورا یہ سین بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ ابھی بھی آپ کو پہاڑوں پہ یہاں سنو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ دیکھے زپ لائن سے بندے کو نیچے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ زپ لائن کافی اونچائی پہ ہے، ایک دم سے یہ وائر نیچے جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ ایک دم سے گرا ہے، تو بہت زیادہ ڈر بھی لگتا ہے لیکن کرنے والے کر لیتے ہیں۔ 5 منٹ کا مزہ لینے کے لیے اس کی اچھی خاصی ٹکٹ پے کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس پہاڑ کے اوپر پیدل چل کے آتے ہیں اور کچھ چیئر لفٹ پکڑ لیتے ہیں، کچھ بائک وغیرہ پہ آتے ہیں، کچھ ویسے ہی یہاں کا ویو دیکھنے اور تھوڑا کھانے پینے آتے ہیں۔ تو ہم جسٹ چیئر لفٹ پکڑ کے آئے تھے، کھانے پینے کا اتنا انتظام نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا، تو ابھی ہمیں واپس جانا تھا، اس لیے ہم نے تھوڑا سا اوپر سے ویو کیا تو بہت ہی اچھا تھا ماشاءاللہ۔ ہر چیز، پانی بہت کلیئر تھا، پہاڑوں پہ برف تھی، سورج بھی بہت شاندار طریقے سے چمک رہا تھا اور بادل ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل وہ روئی کے گال ہوتے ہیں اس طرح کے۔ سارے نظارے ایسے تھے کہ دیکھتے کبھی آنکھیں نہ تھکیں، تو بس یہ تھا کہ ہمیں تھوڑا ٹائم سپینڈ کر کے واپس جانا تھا، تو اس لیے اب ہم نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں سے نگاہ جب نیچے کی طرف جاتی تھی تو کافی ڈر لگتا تھا کہ یہاں سے شاید اتنا لگ نہیں رہا کہ ہم بہت اونچائی پہ ہیں۔ اب سبھی کو انتظار تھا کہ سب کچھ ختم ہو تو ہم گھر جائیں، کیونکہ باہر جتنی دیر بھی رہ لیں، جتنی اچھی جگہ پہ رہ لیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو پلیس لائک ہوم، تو ویسی کنڈیشن تھی کہ کافی تھکاوٹ ہو چکی تھی، کافی دنوں سے مختلف سفر جاری تھا،
تو اس وجہ سے اب یہ تھا کہ گھر جائیں، اپنے آرام سے ریسٹ کریں۔ سفر پہ آنے کی خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پہلے بہت ساری چیزیں پیک کرو، بیگیجز بناؤ، سارے کپڑے جوتے موسم کے حساب سے رکھیں، تو پھر ساری چیزیں جب واپس گھر لے کے جاتے ہیں پھر وہی روٹین کہ کپڑے دھونے ہیں، استری کرنے ہیں۔ خیر یہ تو زندگی ہے، ایسے ہی چلتی رہے گی، بس اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو صحت دے تو سارے کام ہوتے رہتے ہیں۔ صحت نہ ہو تو زندگی کا ہر رنگ پھیکا اور ہر مزہ ادھورا لگتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، یہی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں۔ یہاں کا پانی بہت ہی زیادہ گرین لگ رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو جنگلات ہیں سائیڈوں پہ، ان درختوں کا عکس پانی میں آ رہا تھا۔ یہاں کا پانی چونکہ بہت ہی زیادہ کلیئر ہوتا ہے، تو اگر درختوں کی شیڈ پڑ رہی ہو تو وہ پھر گرین لگتا ہے، اگر آسمان کی شیڈ آ رہی ہو تو وہ بلیو سا لگتا ہے، اور اگر برفوں کی جو بڑے بڑے آئس برگز وغیرہ ہیں ان کی آ رہی ہو تو بالکل اور کلر کا لگتا ہے۔ وہاں آئس برگ دیکھنے بھی ایک جگہ ہم گئے تھے، لیکن تب میں نے ویڈیو وغیرہ نہیں تھی بنائی، کیمرے سے بنائی تھی، یہ میں نے ولاگنگ وغیرہ شروع نہیں تھی کی، تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھنے والی چیزیں ہیں، جب کبھی پھر گئے تو اس کی ویڈیو بھی میں ضرور بناؤں گی۔ یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ناروے کیسا ملک ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ طریقہ اپنایا جائے تاکہ جہاں کہیں بھی ہم جائیں تو سب دیکھ سکیں کہ کون کون سی جگہ کس طرح کی ہیں۔ یہاں پہ ہم آ گئے ہیں ایک فیکٹری میں جو کہ چھریاں اور چاقو بنانے والی ہے۔ اصل میں ہم جا رہے تھے ایک برتن بنانے والی فیکٹری میں، لیکن پہنچتے ہوئے وہ دیر ہو گئی تو وہ فیکٹری بند ہو چکی تھی، اس لیے یہ چھوٹی سی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا گاڑی چلا چلا کے تھک بھی جاتے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ فیکٹری میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ دریا کا پانی کافی تیز بہاؤ کے ساتھ آ رہا تھا تو کافی اچھا لگ رہا تھا۔ بقایا یہ فیکٹری میں آئی تو یہاں پہ اب فیکٹری تو کہہ لے کے ختم ہو چکی تھی، ایک شاپ سی رہ گئی ہوئی ہے، تو وہ اپنی فیکٹری ان کی شاید کہیں اور ہو، تو پہلے شاید یہ فیکٹری بھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب جسٹ شاپ تھی، تو لوگ یہاں پہ گزرتے ہوئے آتے ہیں اور مختلف چھریاں اور چاقو یہ جو جنگلات میں استعمال ہوتے ہیں لکڑی وغیرہ کاٹنے کے لیے یا شکار کرنے کے لیے، تو اس کے لیے یہاں پہ یہ جو ان کا نام تھا کافی مشہور تھا، تو اسپیشل بنتی ہوں گی، مٹیریل بھی خاص ہوتا ہوگا، ایک نام جانا جاتا ہے تو وہ پھر سبھی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، شوق رکھنے والے یہاں پہ آتے ہوں گے اور لیتے ہوں گے۔ تو بچوں کو اتنا انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے ہسبینڈ تھوڑا ریسٹ کر رہے تھے اور میں جسٹ دیکھنے کے لیے آئی تھی اس کو۔ ان چاقو وغیرہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں تھیں کہ جب کوئی چیز بندہ بھول جائے یا کہہ لیں کہ کوئی ضرورت ہو تو گزرتے گزرتے یہاں سے خریدی جا سکتی ہے، جیسے وول کی ٹوپیاں اور ساکس وغیرہ اور اس طرح کی کچھ چیزیں۔ شاپ اچھی تھی، یونیک سٹائل کی، عام طور پہ تو اس طرح کی دکانیں کہیں دیکھنے میں نہیں ملتی، تو اسی طرح سے اتفاق ہوتا ہے کہ گزرتے ہوئے کہیں علیحدہ سے الگ تھلگ ایسی جگہوں پہ چھوٹی موٹی سی جب یہ دکانیں نظر آ جائیں تو پھر لوگ رک کے ان کو دیکھتے ضرور ہیں۔ یہاں پہ کچھ تصویریں نظر آ رہی تھیں جو یقیناً اس فیکٹری کی ہیں جو جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، تو یہ پرانے زمانے کی ساری مشینری ابھی تصویروں میں نظر آ رہی تھی۔ یہاں سے بھی ہم چل نکلے ہیں اپنے گھر کی طرف، تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے، 2.5 گھنٹے کا یہاں سے سفر تھا۔ اس پورے راستے میں صرف جنگلات تھے، ایسی کوئی دکان نہیں تھی کہ جہاں پہ ہم رک کے تھوڑا سا کھا سکتے۔ بچوں کو تھوڑی سی بھوک محسوس ہو رہی تھی، اب جہاں پہ کچھ نظر آیا وہاں انشاءاللہ سٹاپ کریں گے، تو ابھی رکے ہم اس جگہ پہ، بچے کچھ کھانے کے لیے لینے گئے تو مجھے یہاں بھی بہت ہی اچھی سی چیزیں نظر آ گئی۔ یہ ساری چیزیں وول کی بنی ہوئی ہیں، ان میں مختلف سلیپرز اور لیمب سکنز اور اس کے علاوہ ٹوپیاں وغیرہ اور مختلف چیزیں تھیں، تو یہ یہاں پہ کافی شوق سے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کو بینچ وغیرہ پہ ڈالا جاتا ہے یا دیوار پہ لٹکایا جاتا ہے، تو یہ کافی گرم ہوتی ہیں چونکہ نیچرل ہوتی ہیں، تو جیسے یہاں پہ سردیوں میں بکریاں رہتی ہیں جس طرح کے ٹیمپریچر میں، تو وہ بہت زیادہ مائنس ٹیمپریچر برداشت کرتی ہیں صرف اپنی سکن کی وجہ سے، تو اس سکن کو پھر مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
اب ہم اپنے گھر کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں، یہاں سے تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو پہ انشاءاللہ ہم گھر پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارا سفر اختتام کو پہنچتا ہے، سب سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔